کہ بریر کی شہادت کے بعد مادر وہب نے وہب سے کہا کہ جاؤ قیام کرو اور فرزند رسول کی نصرت کرو. یہاں پہ بھی آپ غور کیجئے بہر مؤرخین کا اختلاف کہ کس طریقے سے ایک ماں اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے ابھار رہی ہے کہ نصرت امام میں کوتاہی نہیں کرنا. جناب وہب نے کہا افعل ولا اقصر انشاءاللہ، اے ماتر گرامی میں امام کی نصرت کروں گا اور بالکل کوتاہی نہیں کروں گا. اس کے بعد دشمن کے مقابل پر آئے اور یہی عجز پڑھتے ہوئے ان تنکرونی فانا ابن الکلبی کہ اگر تم مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو کہ میں کلبی کا بیٹا ہوں، میں عبداللہ کلبی کا بیٹا ہوں. اس کے بعد جہاد کرنا شروع کیا. شیخ فخر الدین تریہی نے لکھا کہ وہب نصرانی تھے. یہاں پہ بھی آپ محسوس کیجئے گا امام حسین کی اطاعت میں آئے. کربلا سے کچھ دوری کے فاصلے پر امام حسین کا قافلہ رکا ہوا ہے. جب شام ہوئی یہاں پر ان کی جناب وہب کی ملاقات امام حسین سے ہوئی ہے تو وہیں پر امام حسین کو پہچان گئے، معرفت ہوئی، فوراً ایمان لے آئے اور کربلا میں 10 محرم کو امام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. اجازت دی، میدان میں گئے، شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو مادر وہب کی طرف دشمنوں نے ان کے سر کو کاٹ کر پھینک دیا، یعنی امام حسین کے جہاں خیمے لگے ہوئے تو ادھر ان کے سر کو پھینکا. تو مادر وہب نے فوراً سر کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا الحمدللہ الذی بیض وجہی بشہادتک بین یدی ابی عبداللہ، کہ اللہ کا شکر ہے، تمام حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے تمہاری شہادت امام حسین کے قدموں میں تمہاری شہادت کے ذریعے مجھے سرخرو کر دیا، جس نے مجھے سرخرو کر دیا. ثم قالت، اس کے بعد کوفیوں سے خطاب کر کے جملہ کہتی ہے یا امت السوء ان النصارى فی بیعہا، کہ نصرانی اپنے کلیسا میں والمجوس فی کنائسہا، اور اسی طریقے سے مجوسی اپنی عبادت گاہوں میں خیر منکم، تم سے بہتر ہے. تم فرزند رسول کو امام وقت کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو اور ان کو قتل کر رہے ہو، ان کے ساتھ چاہنے والوں کو، ان کی مدد کرنے والوں کو، اور تو تم سے اچھے تو نصارہ ہیں، تم سے اچھے تو مجوسی ہیں. اب یہیں پر اس کے بعد جب اپنے بیٹے کو مادر وہب نے اپنے بیٹے کے سر کو دشمن کے لشکر کی طرف پھینکا تو وہ سر جناب وہب کے قاتل کے سینے میں جا کر لگا، جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا. چوبے خیمہ کی طرف، یعنی اب خیمے کی طرف بڑھی فوراً اور وہاں سے چوبے خیمہ کو لیا اور اس چوبے خیمہ کو لے کر میدان کی طرف دوڑتی ہیں. امام حسین کہتے فقال لها اجلسی، کہ اے مومنہ بیٹھ جاؤ. فقد وضع الجہاد من النساء، اس لیے کہ بیٹا شہید ہو چکا ہے، میدان میں جانا چاہتی ہے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے، بیٹے کی حفاظت کے لیے نہیں، بیٹے کی لاش کو دفنانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ وہ مومنہ ہے جس کو اس بات کا احساس ہے کہ جہاں فرزند رسول بے گور و کفن رہے وہاں میں اپنے بیٹے کے غسل و کفن کا انتظام کروں. نہیں، میرا بیٹا فرزند رسول سے تو اعلیٰ نہیں ہے، میرے بیٹے کی جوانی شبیہ ہے رسول سے زیادہ تو میرے بیٹے کی جوانی کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ کیوں جا رہی ہے میدان کی طرف؟ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کے ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میدان میں گئی. تو امام حسین نے کہا بیٹھ جاؤ، عورتوں سے اللہ نے جہاد کو ثابت کیا ہے. اور ایک جملہ کہا امام وقت ہے، تمہارے بیٹے نے نصرت کی، تمہارا ہم پر ایمان تھا. فَإِنَّكَ وَإِبْنَكَ مَعَ جَدِّي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنہ، کہ تم بھی اور تمہارا بیٹا وہب بھی میرے جد رسول اللہ کے ساتھ جنت میں رہو گے. مادر وہب نے کہا فوراً امام حسین کے جملہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا الہی لا تقطع رجائی، پروردگار میری اس امید کو منقطع نہ کرنا، جنت میں میں اور میرا بیٹا حسین کے نانا تیرے حبیب رسول اسلام کے پاس رہیں. امام حسین نے جواب میں فوراً کہا لا یقطع اللہ رجاءک یا ام وہب، اے مادر وہب اللہ تمہاری اس امید کو منقطع نہیں کرے گا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ جو تم چاہو گے وہ تم کو عطا کرے گا، تمہیں ہر نعمت سے مالا مال کرے گا. یہ کربلا، یہ صحابیت اور یہ ایمان، یہ معرفت کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے جنازے میں کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ الذی بیض وجہی بشہادتک،
لیکن یہاں پر بھی آپ محسوس کریں فقط شہادت نہیں بلکہ کس کے قدموں میں شہادت؟ بین یدی ابی عبداللہ، فرزند رسول حسین کے قدموں میں تیری شہادت کے ذریعے اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تمام حمد و ثنا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے اور ان کے اندر یہ معرفت اور یہ ایمان کا جذبہ پیدا کرے کہ جہاں حسین پر قربانی کی بات آ جائے تو وہ اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور اس اولاد کے اندر بھی یہ شعور پیدا کرے خدا کہ وہ بھی امام وقت، امام حجت اجل اللہ فرجہ شریف جب آئے تو اور ہمیں ان کا دیدار نصیب ہو تو وہ اولاد اور وہ نوجوان بھی امام کے قدموں میں شہید ہونے سے گریز نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو شرف سمجھے، جو جملہ ہم آج کہہ کر انتظار کر رہے ہیں، یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم۔